احسان غنی صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو کہ اس سال ہی بنا ہے، اس کی کارروائیاں جو ہیں وہ سب کے سامنے ہے، جس میں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرائم کو بڑا کنٹرول کیا ہے، لیکن اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ان کے وجود میں آنے کے بعد 804 مقابلے ہوئے جس میں 364 ملزمان کو مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اور انفیکٹ اب جو نئے نمبرز آئے ہیں ایچ آر سی پی، اس کے مطابق جو اموات کی تعداد ہے وہ 670 ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں اس سال ہم نے صرف دیکھا ہے، 90 کی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں لوگوں کی، ملزمان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ تو ذرا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اپنے تجربے سے کہ کیا یہ جو انکاؤنٹرز کے بارے میں ہم سنتے ہیں یہ جینوئن انکاؤنٹرز ہوتے ہیں یا فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک برش سے آپ پورے کینوس کو نہیں پینٹ کر سکتے۔ بعض جینوئن ہوتے ہیں بالکل، اور کافی تعداد میں یہ فیک مقابلے ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ علم نہیں ہوتا کہ شارٹ کٹ از دا لانگیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 points۔ وہ آخر میں آپ کو اتنا ہی اس سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے when you come for the short cuts یا quick fixes کی طرف جب آپ آتے ہیں، تو it can be both۔ رائٹ، دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ساری سٹوریز جو ہم نے بھی شیئر کی اور اس سال کی بھی ہیں، ماضی کی بھی ہیں، ایک جیسی کہانی ہوتی ہے احسان صاحب۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ملزمان کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ملزمان کے ساتھی آتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے ان کا اپنا ساتھی ہی ہلاک ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک جیسا پیٹرن ہم نے دیکھا تھا، 90s میں بھی اس طرح کی سٹوریز آتی تھی، ابھی بھی کہانی وہی ہے۔ تو اس کا مطلب جب وہی کہانی آپ بار بار سنتے ہیں، وہی اسکرپٹ آپ بار بار سنتے ہیں، جس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبینہ طور پہ فیک انکاؤنٹرز ہیں۔ اچھا، یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ میں کیریئر کے شروع میں لودھرا میں لگا، میری پوسٹنگ ہوئی ارلی 90s میں۔ تو جب میں ادھر گیا تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں 2 ڈائی ہارڈ وہ تھے، ان کو مار دیا گیا تھا، اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی تھی۔ تو آئی واز ریکویسٹڈ کہ آپ ذرا بات کریں فلانے سے جو یہ کر رہے ہیں، تاکہ ہاتھ ہولے رکھے۔ Not that I was always against this, but I just called him۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا سر وہی سٹوری ہے کہ ملزمان پکڑے گئے تھے اور ان کو نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے کہ انہوں نے ہتھکڑیاں چھڑوا لی اور بھاگ نکلے۔ جب یہ بھاگے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ یہاں تک تو وہی سٹوری ہے، بٹ اس کے بعد جو ٹوسٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے بتایا، جو انکوائری کر رہے تھے، کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ گولیاں فرنٹ سے انٹری پوائنٹس ہیں اور بیک سے ایگزٹ پوائنٹ ہے۔ تو کیا یہ الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے؟ تو وہ اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ اب تو ہنسی آتی ہے۔ وی ہیو میڈ اے جوک آف آور سیلوز کہ یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی نو بڈی بلیوز۔ اگر صحیح بھی ہو تو بھی ہم اس کو ایک ایسے پوائنٹ میں لے آتے ہیں کہ پیپل ڈونٹ ٹرسٹ اس۔ احسان صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ پنجاب میں بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی ہوتا ہے، پنجاب میں نمبر زیادہ ہیں، تو یہ باقاعدہ کوئی پالیسی ہے جو کہ حکومت بناتی ہے یا پولیس کا ادارہ یہ پالیسی بناتا ہے کہ ان مخصوص کرائم میں اگر اس نوعیت کا کرائم ہوگا تو پھر ہمارے پاس اگر ایک پرائما فیسی ایویڈنس موجود ہے تو پھر ہم ایگزیکیوشن کا بھی کام کر دیں گے؟ ایسے ہوتا کیسے ہے؟ مطلب یہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ اجازت دیتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پولیس والے اپنے لیول پہ تو نہیں کر سکتے ہوں گے یہ صرف۔ نہیں، اس کو اچھی بات تو حاصل ہوتی ہے۔ مثلا اگر ہم ایک بڑے اس میں دیکھتے ہیں اس کو، تو بن لادن کا جو مرڈر تھا وہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی، اور اگر آپ نے اس پہ مائیکل مور کی وہ ڈاکومنٹری اور وہ دیکھی ہو تو اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تھرو نہیں ہوا، جس طرح نیورنبرگ ٹرائل ہوا تھا یا ٹوکیو ٹرائل ہوا تھا یا صدام حسین کا ہوا تھا۔ جی بالکل، یہ اگر آپ یہی تو پیپل ڈونٹ بلیو ان واٹ یو آر سیئنگ۔ اچھا، جو پروونشل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پنجاب میں بہت پریولنٹ ہے، اور میں نے نوکری بھی پنجاب ہی سے شروع کی تھی، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار شکر ہے کہ جب حابیل اور قابیل کا ہوا تھا
تو اس وقت وہ پنجاب میں نہیں تھے، ورنہ ان کا بھی کسی نے اسی طرح کر دینا تھا. بٹ اگر آپ مائنڈ سیٹ کو دیکھیں نا تو the first one is difficult to do or not to do. کہ یہ ظلم ہے جو میں کر رہا ہوں. بٹ once you either refuse کہ میں نے نہیں کرنا, so then other are easy. اور اگر آپ نے پہلا کر دیا تو اس کے بعد پھر باقی بھی آپ کے لیے ایک کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو میں اس طرح سے کہتا ہوں, جب میں یہ جاتا ہوں ٹریننگ لیکچرز دینے کے لیے, خاص کر پولیس اکیڈمی میں, تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی. اگر آپ یہ ان سے اللہ تعالیٰ سے لے کے یہ خود کریں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور اللہ تعالیٰ کو باقی چیزوں پہ تو آپ کو شاید معاف بھی کر دے, لیکن اس پہ بہت مشکل ہے کہ آپ کی معافی ہو سکے. صحیح, کیونکہ جان لینے کا obviously کسی کو اس طرح حق نہیں, اور پولیس کا تو کام میرے خیال سے انویسٹیگیشن, تفتیش کا, ایگزیکیوشنر کا تو ان کا ہے بھی نہیں کردار. لیکن مجھے بتائیے گا کہ اگر چلیں آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سرپرستی ہوتی ہے, یہ کوئی نہ کوئی پالیسی بنتی ہے, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ 90s کے اینڈ میں بھی ایک پالیسی تھی, پھر ہم نے دیکھا ہے کہ 2000s میں بھی یہ پالیسی چلی ہے کہ مرڈر کیسز ہوں, اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہو, ریپ کا معاملہ ہو, کوئی ڈیکوائٹیز کی سچویشن ہو, کڈنیپنگ فار رینسم ہو, اس طرح کے کرائم پر ایک اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایویڈنس موجود ہے تو پھر آپ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. کیا ایسی کوئی پالیسی ہے جو کہ پولیس کو دی جاتی ہے, گائیڈ لائنز وغیرہ, اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں, یا کیا ہوتا ہے معاملہ؟ نہیں, یہ ایسا ہے کہ اتنا تو سمجھ جاتے ہیں لوگ کہ what is expected out of us. اوپر سے موڈ, چاہے وہ آئی جی صاحب کا موڈ ہو کہ یہ کرنا ہے ہمیں, اور اس کے لیے بڑی اچھی لاجکس ڈھونڈتے ہیں ہم. ویسے بھی ایز اے نیشن اپنی فیلئرز کے لیے ہم اوروں کو بلیم کرتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے انویسٹیگیشن کا. پولیس انویسٹیگیٹ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی, اور جب وہ کیس پروسیکیوشن بھی اس کو اتنا غور سے نہیں, تو وہ چلا جاتا ہے جوڈیشری کے پاس, اور جوڈیشری تو ایویڈنس دیکھتی ہے. تو ہمارا پروسیکیوشن بھی کمزور ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی. اور پھر ہم بلیم کیا کرتے ہیں؟ ہم بلیم کرتے ہیں پھر جوڈیشری کو کہ کیا کریں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. جوڈیشری کے لیے اگر کوئی ان میں سے سن رہا ہو تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوری ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ از اے بلیک مارک آن یور پروفیشن. یہ آپ کے اوپر ایک دھبا ہے کہ آپ اس کا نوٹس نہیں لیتے. آپ اس کو, جو آپ کے اپنا کام ہے اس میں بھی کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے, بٹ پرائمریلی the problem is with investigation and prosecution. اور اس کو کور کرنے کے لیے پھر ہم بہت سارے ڈھونڈتے ہیں طریقے, بہت لاجک اپنے غلط کام کے لیے ہم نکال لیتے ہیں.